آج کی بات کا آغاز، آج کی سٹوری کا آغاز میں ایک لطیفے سے کرتا ہوں۔ کسی سردار نے اپنی بیوی سے پوچھا اگر کوئی تمہیں 10,000 روپے کی پیشکش کرے تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ بیوی نے غصے سے جواب دیا میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ سردار نے پوچھا اگر وہ 1 لاکھ روپے کی آفر دے تو؟ بیوی نے جواب دیا میں معذرت کر لوں گی۔ سردار مسکرایا اور اگر وہ تمہارے سامنے 1 کروڑ روپے رکھ دے؟ بیوی نے تھوڑی دیر سوچا اور سنجیدہ ہو کر بولی میں خاموش رہوں گی۔ سردار نے کہکا لگایا اگر وہ 2 کروڑ روپے دے دے تو؟ بیوی نے فوراً جواب دیا میں اس کی آفر قبول کر لوں گی۔ سردار نے میز پر ہاتھ رکھ کر نعرہ لگایا لو ایک بات ثابت ہوگی۔ بیوی نے سر اٹھا کر پوچھا کیا؟ سردار نے پورے وثوق سے بولا میں ایک ایسی عورت کے ساتھ رہ رہا ہوں جسے خریدا جا سکتا ہے۔ یہ ایک لطیفہ تھا، اس لطیفے کی طرح لیجیے گا لیکن اس لطیفے کا خیال اس طرح ہے کہ اگر آپ پاکستان کے جو گزشتہ صدر ہیں، محبوب صدر جنرل پرویز مشرف جو پاکستان واپس آنا چاہ رہے ہیں آج کل، ان کی اگر آپ کتاب پڑھیں جو انہوں نے خود لکھی ان دا لائن آف فائر، تو اسی واقعہ سے یاد آ جاتا ہے۔ یہ ایک محض لطیفہ یا ایک واقعہ نہیں، یہ ایک باقاعدہ فلسفہ حیات ہے۔ ہم 22 کروڑ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں اس فلسفہ حیات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کہ مشرف نے اس کتاب کو صدر مشرف کی اس کتاب کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی، لیکن اس کتاب کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ایسی باتیں دنیا میں رکھ دیں جنہوں نے ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عجیب ننگا کر کے رکھ دیا۔ پہلی مرتبہ کھل کر سامنے آ گئے۔ اس سے پہلے سردار کی بیوی کی طرح قابل خرید اور بد اخلاقی سمجھتی تھی، لیکن ہم نے پہلی مرتبہ دنیا کو اس کا تحریری ثبوت پیش کر دیا۔ صدر صاحب کی کتاب کی اصل تجزیے تو 10-15 سال بعد ہوں گے، لیکن تاہم مثلا آپ اس کتاب میں دیکھیں تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں۔ اگر اس کے واقعات میں آپ کو بتاؤں تو اس میں ایک واقعہ ہے کہ صدر صاحب نے لکھا اپنی ذات سے متعلق کہ اپنی جوانی کے آغاز میں ان کے 2 چکر چل رہے تھے۔ ایک تو انہوں نے اعتراف کیا کہ میٹرک میں اپنی ایک ہمسائی کے عشق میں مبتلا تھے اور اپنی نانی کے برقعے کی جیب میں رکے ڈال کر بھجوایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انکشاف کیا کہ ایک بنگالی لڑکی کے وہ سحر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انہوں نے فرمایا وہ اکثر کالج سے غائب ہو جایا کرتے، رات کو فلم دیکھتے تھے، واپسی پر مسجد میں لیٹ جاتے اور صبح ہاسٹل آ جاتے۔ صدر صاحب کے انکشافات نے جہاں لوگوں کو یہ رہنمائی کی کہ وہ کیا کریں، اس کے علاوہ میرا نہیں خیال یہ باتیں بتانے والی تھیں یا کیا انہوں نے کیا اس سے سبق دینے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ جو ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور ہوا وہ یہ کہ امریکی سفیر وینڈی چمبرلین 13 دسمبر 2001 کو جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو 7 مطالبات لے کر ان کے پاس آئیں۔ یہ انکشاف بڑا ثابت کرتا ہے کہ ایک امریکی سفیر کو وائس رائے کی حیثیت حاصل ہے، جب امریکہ چاہے اپنا سفیر بھجوا کر ہم سے بڑے بڑے فیصلے کروا سکتا ہے۔ صدر نے انکشاف کیا کہ ہم القاعدہ کے 689 ارکان پکڑائے ان کے بدلے میں، اور ان میں سے 369 کو امریکہ کے حوالے کیا اور لاکھوں ڈالر کمائے۔ یہ اس بات ثابت کرتی ہے کہ ہم ڈالر کمانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ انکشاف ثابت کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں قومی سطح پر ایسی خدمات کا صلہ سرکاری خزانے میں جمع نہیں ہوتا، یہ براہ راست افراد کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ طارق عزیز کی مدد سے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے، انہوں نے کاف لیگ بنائی، انہوں نے شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ ذاتی طور پر کیا۔ یہ دونوں انکشاف اس کتاب میں ہیں۔ یہ کتاب کا اگر آپ سرسری جائزہ لیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں اخلاقیات، قانون، آئین اور سیاست روایات کی نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں۔ ہمارے ملک میں کوئی بھی خارجہ پالیسی، کوئی داخلی قانون، کوئی آئین نہیں۔ یہ کتاب ثابت کرتی ہے کہ اس ملک میں 1958 سے لے کر کسی بیرل خان، کسی آغا توپ خان کی حکومت چلی آ رہی ہے۔ اور کسی نے لکھا کہ یہ کتاب پاکستان کی تاریخ ہے، یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔